اور جو لوگ بدبخت یہ بکواس کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مومن نہیں تھے، ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں یا ان کو نعوذ باللہ نفاق کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا یہ گستاخی کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنے ایمان سے پھر گئے تھے، ایسے بدبختوں کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ ان بدبختوں کے بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بیٹی کا نکاح، نبی کی نواسی کا نکاح، سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، تو نعوذ باللہ کسی کافر کو یا منافق کو بیٹی دی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بات اہل سنت اور روافض شیعہ کے درمیان اتفاقی ہے کہ علی نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب سے کیا ہے۔ ہماری معتبر ترین کتاب کتاب اللہ قرآن کے بعد صحیح البخاری ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات صراحتاً درج ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح ام کلثوم بنت علی کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ اسی طرح شیعہ کی معتبر ترین کتابوں میں جن میں سے ایک الکافی بھی ہے، معتبر ترین کتاب، اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹی کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ بات ہمارے درمیان اختلافی نہیں ہے۔ ہاں، بعد کے کچھ لوگوں نے، بعد میں آنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اس کا دفاع کیسے کریں، ہمارا تو عقیدہ نظریہ غلط ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم یہ علی کی گستاخی کرتے ہو کہ جب عمر مومن نہیں ہے تو علی اپنی بیٹی کا نکاح کسی منافق یا کافر کے ساتھ کیسے کر سکتے۔ کوئی جواب نہیں بن پڑا تو انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی، یا بعض لوگوں نے یہ جھوٹ گھڑا کہ علی رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے نہیں کیا تھا۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، زبردستی، زور زبردستی سے عمر بن خطاب نے نکاح کر لیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، ڈوب مرنا چاہیے ایسے عقیدے کے حامل لوگوں کو، ایسے مذہب کو آگ لگا دینی چاہیے۔ آج ایک کمزور ایمان والا اور جس کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ بھی اپنی بیٹی کو کبھی کسی کافر اور منافق کے حوالے کر سکتا؟ اپنی جان دینا گوارا کرے گا، سب کچھ لٹا دے گا، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کسی کافر یا منافق کے زور زبردستی اس کے حوالے کر دے۔ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ زبردستی چھین لی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی، نبی کی نواسی سیدہ فاطمہ کی بیٹی چھین لی، اور دوسری طرف تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے، مولا کائنات ہیں، ان کی الوہیت کے قائل ہو کہ علی الہ ہیں، اور ادھر بکواس یہ کرتے ہو کہ علی سے چھین کر لے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی کو۔ اپنی عقل پہ ماتم کرو، اپنی اس دانشوری کو پیٹو، آگ لگاؤ ایسے مذہب کو جو تمہیں نہ دین کا چھوڑتی ہے نہ دنیا کا چھوڑتی ہے، نہ وحی کے تم پیروکار ہوئے، نہ تم نے عقل کو ہی جگہ دی اپنے مذہب میں۔